جب ہندوستان آئے تو اپنے بھتیجے پھر اس کے بعد ہمارے پاس وسیقہ ڈالے، پھر دیکھا کہ لوگوں کی تعلیم یہاں مکمل معلوم نہیں، پھر صدر نے ان کو ترک کیا اور اپنے خانہ کو لیے وہاں پر ایسے جوہر تلاش کی حکومت کو دیے کہ ان جوہروں میں سے ایک کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ آقائے الحاج مولانا محمد حسین نجفی کا وصلہ، اور دوسرے موتی کا نام ہے آیت اللہ العظمیٰ آقائے الحاج محمود حسن۔ تو یہ دونوں شخصیتیں، میں اور پاکستان کی طرف گھرانے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سرزمین ہند سلطان کی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ غور کریں دوسرے تو خاندان اشتہار جو ہمارے علاقے کے گمان ہے، تو سادات کی خاندان اشتہار کئی، لیکن غیر سادات کی تاریخ پڑھیے تو واحد ہمارا خاندان لکھنؤ علم کا، تبلیغ کا، عقائد کا مرکز بنا، لیکن بھائی کی جو شہر ہے اس پر زوال ہے، آج لکھنؤ پر زوال ہے۔ زوالی کارن یہ ہے کہ جہاں پر شورا کی بھی ایک حکومت تھی جن کا شمار کرنا ممکن تھا، آج ان کی قدر کے چند وہ بھی عالمی پیمانے پر نہیں، علماء ہیں بس دو چار بطور تبرک۔ اگر اہل لکھنؤ کی تبلیغ کو دیکھیں تو ذکر ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو مطلب ہے اور یہ ہے، اگر آج تبلیغ کو دیکھنا ہے تو میرے خاندان کو دیکھیں، میرے خاندان کہ کم سے کم ہمارا خاندان 3-4 مقدموں میں مناظر کر رہا ہے۔ ہمارے سرزمین سلطان پور سے تقریباً اس وقت اور مشتہر کے نام ہے کہ جو 4,000 پورے ہوئے ہیں اور انہوں نے گئے کی تبلیغ کو تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنی حکومت میں کمنٹ نہیں کرتا، یہاں پر جو اپنی تاریخ یا اپنی تاریخ تھی تو مجھے تاریخ اپنی بیان کرنا ہے تاکہ دیکھنے کو پتا چلے۔ یہی نوٹ کو دیکھ لیجیے کہ آقایا کا جناب محترم نے آپ کو ایک نائب بنا کے دیا اور وہ آج ولایت کو مانتے ہوئے، تو یہ سلسلہ در سلسلہ یہ کارواں دین کا تبلیغ کا چل رہا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ آج ہمیں کل نہیں رہیں گے، اور کوئی جگہ آج نہیں ہوئی جاتا ہے کہ دوسرا آ جاتا ہے۔ وزیر تعلیم محترم، یہ وہ شخصیتیں ہیں آج مجھے پر اسلام منتظر آیت اللہ العظمیٰ آقائے محمود حسن کا قبلہ کے لیے آتا کہ وہ کسی صحت کے لیے اور ان کی کسی روح کے لیے دعا ضرور کر دیجیے گا، اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جب بندہ یہاں دعا کرتا ہے تو اٹھنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی آپ دعا کریں گے تو یہ چونکہ یہ شہزادی وہ ہے کہ جو صرف وسیلہ نجات کا کرائی ہے، مرکز نجات اور سبب نجات کا کرائی ہے، تو اس بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ بہرحال ابھی جو زیادہ دیر تک آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری کثرت بیانی اور ایک طالب علم کے بیان کو سماعت کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، اور یہ بھی جہاں پر
میں بھی ایک شیر پڑھ کر
بھی اپنی نام پر چلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شاعری کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ تو بس بھی پیش ہے اور بڑی کچھ کو اندازہ لگانا ہے کہ آیا آپ کی سماج ہمارے ہم سفر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ابھی محرم سے پہلے میں کانپور میں ایک چاچی کی مجلس میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، وہاں پر ایک بزرگ شاعر آنند ملے جناب عباس کے حوالے سے بڑے اشعار سنائے۔ چونکہ شعر تو میں آتی نہیں ہوں لہٰذا ذہن میں رکتا کم ہے، لیکن جو شعر دل کو چھو جاتا ہے وہ ذہن اور دل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی عجیب و غریب جناب عباس کے حوالے سے ایک شعر پڑھتے ہیں کہ جس کو جتنا معنی دیا جائے اتنا کم پڑ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حیدر کا شعر کہ حیدر کا شعر نہر پر جس دم بکھر گیا، حیدر کا شعر نہر پر جس دم بکھر گیا، پانی کا جتنا بھاؤ چڑھا تھا اتر گیا۔ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب ہماری شریعت میں صرف انتشار اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جہاں جائیں شریعت میں اختلاف، بات بات میں انتشار، علماء میں اختلاف، مومنین میں اختلاف، جبکہ آج ضرورت ہے شریعت کو متحد ہونے کی۔ دیکھیے میں اتحاد بین المسلمین کا قائل نہیں ہوں، نہ ہمارا اتحاد ممکن ہے، ہمارا اتحاد ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اللہ الگ ہے، ہمارا اللہ الگ ہے، ان کا رسول الگ ہے، ہمارا رسول الگ ہے۔ بھائی ان کا وہ اللہ ہے جو گناہ کرواتا ہے اور ہمارا اللہ قاری خیر کرواتا ہے۔ ان کا رسول جو ہے وہ جاہل پیدا ہوتا ہے، ہمارا رسول پڑھا لکھا پیدا ہوتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں صرف اتحاد کی بات اہل تشیع کی کرتا ہوں، اس لیے کہ آج پوری دنیا میں آپ اٹھائیے، میڈیا سے لے کر جہاں تک جائیں گے ہر جگہ یہی ملتا ہے کہ آج فلاں جگہ اتنا شیعہ مار دیا گیا، فلاں جگہ پر وسفوٹ ہوا، اتنا شیعہ مار دیا گیا۔ یعنی آج پوری دنیا صرف عداوت پر تلی ہے، کس سے؟ اہل تشیع، اہل تشیع۔ یعنی سب سے پہلے ہم مسلمان کے نام سے مارے جاتے ہیں، مسلمان سے بچتے ہیں تو پھر شیعہ کے نام سے مارے جاتے ہیں۔ تو اب ابھی تو اب بھی وقت ہے، اگر ہم نہ سمجھے تو کل ہم سب دست موت سے رہ جائیں گے کہ کاش اتنی اختلاف نہ ہوتا۔ اور اتحاد، یونٹی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے، اور اگر شیعوں میں نہ اتحاد ہو تو پھر کس پہ ہوگا؟ بھائی شیعہ کہتے کس کو ہیں؟ شیعہ وہی ہوتا ہے جو چہردہ معصومین کا ماننے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ چہردہ معصومین کو نہیں مانتے ہیں تو نہ آپ شیعہ کہلوانے کے حقدار ہیں، نہ آپ کو کوئی شیعہ کہنے پر آمادہ ہے۔ لیکن کوئی تاریخ، کوئی روایت، کوئی بیان کسی عالم کا، کسی خطیب کا، کسی مبلغ کا، کسی شاعر کا، کسی دانشور کا، کسی مفکر کا ہمیں کوئی دکھا دے کہ کسی نے یہ تحریر کیا ہو کہ چہردہ معصومین کے قول و فعل میں کوئی اختلاف ہے۔ تو جب ہمارے معصومین میں کوئی اختلاف نہیں تو پھر ماننے والوں میں اختلاف کیسا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں رہبر جو تلاش کرے وہ صحیح کرے۔ ایسا نہیں کہ دیکھنے میں تو عالم ہے مگر مفتی کی جگہ نہیں ہے،
امام کا مرتبہ کیا ہے، امام کا رتبہ کیا ہے، امام کا عہدہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی شوکت کیا ہے، ان کی رفت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، ان کے مدارج کیا ہیں، تو اس سمجھنے کے لیے خود قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ بڑے ہی فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے امام بنایا، ہم نے کائنات کا پیشوا بنایا، ہم نے کائنات کا رہبر بنایا، ہم نے اس عالم انسانیت کا لیڈر بنایا. کس کو بنایا؟ کہہ رہا امام، یعنی امام ہم بنائیں گے، رہبر ہم بنائیں گے. اب بنائے گا تو کیسا بنائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے یحکمون، یعنی ہم جس کو امام بناتے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہدایت کرتا ہے اور ہدایت کرتا رہے گا. توجہ ہوئے گا بھائی، اہل علم کے درمیان، علماء کے درمیان، طلباء کے درمیان اور دانشوران کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں، اگر یہاں پر لفظوں کی قدر نہ ہو تو پھر کیا بنجر میں گھر ہوگی؟ تو اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بنائیں گے امام، کیسا بنائیں گے امام؟ کہ یحکمون، کہ جو ہدایت کرتا ہے اور ہدایت کرتا رہے گا، یعنی ہدایت بھی کرتا ہے، کرتا بھی رہے گا. تو معلوم ہوا کہ جب تک ہدایت کی ضرورت ہے اس وقت تک امام کا ہونا ضروری ہے. تو جب انسان ہے تو ہدایت کی ضرورت ہے، جب تک انسان ہے اس وقت تک ہدایت کی ضرورت ہے، اور جب تک ہدایت کی ضرورت ہے اس وقت تک امام کا ہونا ضروری ہے. اگر آج انسان نہ ہوتا تو ہدایت کی ضرورت نہ ہوتی، اور ہدایت کی ضرورت نہ ہوتی تو آج ہمارا 12واں ہادی پردے میں نہ ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جس کو امام بناتے ہیں، ہم جس کو رہبر بناتے ہیں، وہ ہدایت کرتا ہے اور ہدایت کرتا رہے گا. بے امرنا، ہمارے حکم سے، ہماری مرضی سے، ہماری مشیت سے، ہمارے ارادے سے، ہمارے آرڈر سے. یعنی جب بھی وہ ہدایت کرے گا اس میں اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی، اس کی حکم کا حکم شامل نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی وہ ہدایت کرے گا وہ ہمارے حکم سے کرے گا، ہمارے آرڈر سے کرے گا. پھر اس کے بعد پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِالْخَيْرَاتِ، اور جس کو ہم امام بناتے ہیں ہم اس سے وحی کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں، ہم اس پر مسلسل وحی کرتے رہتے ہیں. آج عالم اسلام کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بس وحی صرف رسول پر ہوتی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم امام پر بھی وحی کرتے رہتے ہیں، اور وحی کے ذریعے ہم اس سے رابطے میں رہتے ہیں، ہمارا اس سے علاقہ ہوتا ہے، ہمارا اس سے تعلق ہوتا ہے. اب وہ وحی کرتا ہے تو کس چیز کی وحی کرتا ہے؟ فعل الخیرات، یعنی ہم ان پر وحی کرتے ہیں کہ وہ اچھے اچھے کام انجام دیتے رہیں. اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے، توجہ فرمائے گا، فعل الخیرات، خیر کی جمع خیرات، یعنی وہ اچھے اچھے فعل کو انجام دیتا رہتا ہے. پھر کہہ رہا اللہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم جس کو امام بناتے ہیں وہ نماز کو زندگی دیتا ہے اور زکات کو حیات بخشتا ہے. بھائی غور کریں، میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ امام وہ ہے کہ جو نماز کو زندگی دیتا ہے اور زکات کو حیات بخشتا ہے. دیکھیے امت میں اور امام میں یہی فرق ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ اگر نماز نہ پڑھے تو نماز مردہ ہو جائے، اگر امت نماز نہ پڑھے تو امت مردہ ہو جائے. اب اس کے بعد عزیزو، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم فعل خیر کی وحی کرتے ہیں، اور جب فعل خیر کہہ دیا تو پھر اقامت صلاۃ کیوں کہا، اطاعت زکات کیوں کہا؟ یہ قرآن کی روشنی میں سوچیے گا، پھر اقامت صلاۃ کیوں کہا؟ یعنی اللہ کا اقامت صلاۃ کہنا، اطاعت زکات کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جو ہے وہ فعل خیر نہیں. توجہ کیجیے گا بھائی، نماز جو ہے وہ فعل خیر نہیں ہے، زکات فعل خیر نہیں ہے. اگر فعل خیر ہوتا تو فعل خیرات کے بعد نماز کا تذکرہ نہ کرتا، زکات کا تذکرہ نہ کرتا. اب آپ تلاش کیجیے کہ یہ فعل خیر کیا ہے، خیر عمل کیا ہے. تو جتنی عبادت ہے، چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو، بڑی سے بڑی عبادت ہو، ہم کو یہی ملتا ہے کہ عمل تو ہے مگر خیر عمل نہیں ہے. نماز عمل ہے، خیر عمل نہیں ہے. روزہ عمل ہے، خیر عمل نہیں ہے. زکات عمل ہے، خیر عمل نہیں ہے. ان کو زکات عمل ہے، خیر عمل نہیں ہے. جہاد عمل
خیر عمل نہیں ہے، یقین پروری عمل ہے، خیر عمل نہیں ہے، علماء کا دیکھنا خیر عمل ہے، خیر عمل نہیں ہے، بزرگوں کی اطاعت کرنا عمل ہے، خیر عمل نہیں ہے، یعنی چھوٹی عبادت سے لے کر بڑی عبادت تک چلے جائیے، ہر عبادت عمل ہے، علی ولی اللہ خیر عمل ہے۔ اور وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز کو زندگی دیتے ہیں، زکات کو حیات بخشتے ہیں، پھر اللہ امام کی شان بتا رہا ہے کہ وہ کس شان کے ہوتے ہیں، کس مرتبے کے ہوتے ہیں، کس منصب کے ہوتے ہیں کہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یعنی وہ اتنی شان والے ہیں کہ جب بھی وہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو بس ہماری بارگاہ میں، کسی اور کی بارگاہ میں وہ سر نہیں جھکاتے۔ یعنی جب سے یہ انسانیت خلق ہوئی ہمیں کتنے حاجی ملتے ہیں، ہر ایک غیروں کے سامنے جھکا، صرف امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو کم کرتا ہے۔ تو اب عزیزان محترم مسئلہ ہے ہدایت کا کہ ہدایت کرتا ہے، ہدایت کرتا رہے گا۔ تو ہدایت کے لیے بڑے منصب آئے اور بڑے عہدے آئے۔ سب سے پہلے منصب کا نام ہے ہدایت کے خلافت۔ ہدایت کا سب سے پہلا منصب خلافت، سب سے آخری منصب امامت۔ توجہ فرمائے گا، یعنی ہدایت کی ابتدا ہے خلافت، ہدایت کی انتہا ہے امامت، ہدایت کا بچپنا ہے خلافت اور ہدایت کی جوانی ہے امامت۔ اور تو بہت سے حاجی آئے، یعنی معلوم ہے ہدایت کے پہلے منصب کا نام ہے خلافت، اور یہ خلافت بہت اہم ہے۔ سارا اختلاف اسلام اسی کی وجہ سے، جبکہ ہم اہل تشیع کو اس مسئلے پر اختلاف نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو سقیفہ میں خلافت تشکیل دی گئی یہی مسئلہ ہے ہمارے اہل تشیع کے درمیان، اس پر ہم کو آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سقیفہ کی خلافت ہے وہ خلافت خلیفۃ اللہ نہیں، وہ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ اللہ اور ہے، خلیفۃ المسلمین اور ہے۔ کوئی کتاب اٹھائیے ہر ایک میں خلیفۃ اللہ نہیں ملے گا، کیا ملے گا؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ۔ تو بھائی جیسے ہم ہیں ویسا خلیفہ بنا لیا، اپنا وہ ہے کبھی کہ ہم جیسے ہوں گے ہم ویسے کے پیچھے چلیں گے، ویسے کو ہم بنائیں گے۔ اگر ہم اچھے ہیں تو ہم اچھا عالم تلاش کریں گے، اچھا رہبر تلاش کریں گے، اچھا ہادی تلاش کریں گے۔ تو یہ خلافت بڑی عجیب و غریب ہے اور یہی فساد کی جڑ ہے اسلام میں۔ تو عزیزان محترم اب ذہن میں نہیں پڑھا ہے یا نہیں، لیکن چونکہ بات خلافت کا ہے تو میرے موضوع میں نہیں ہے، سناتا چلوں کہ اس خلافت کی 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں خلافت کی: خلافت انسانی، خلافت الہامی اور خلافت قرآنی۔ خلافت انسانی کیا ہے؟ کہ جس کو انسانوں نے خلیفہ بنایا ہے، یہ خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ ہیں۔ خلافت قرآنی کیا ہے؟ کہ جس کو قرآن نے بتایا کہ یہ خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ ہیں۔ ایک ہے خلافت الہامی کہ اللہ نے نبیوں کو، بندوں کو، وصیوں کو الہام دیا کہ تم اس کو خلیفہ بناؤ، تم اس کو خلیفہ بناؤ، تم اس کو خلیفہ بناؤ۔ تو ہم خلافت انسانی کے قائل نہیں، ہم مانتے کس کو ہیں؟ خلافت الہامی اور خلافت قرآنی کو۔ اب خلافت الہامی اور قرآنی جو ہوتا ہے وہ
اللہ۔ اب اس کے سلسلے میں ہمارے چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمین خلیفۃ اللہ اور حجت اللہ سے ایک لمحے کے لیے خالی ہو جائے تو زمین اور آسمان کا فاصلہ ختم ہو جائے، یعنی اسی دن قیامت آ جائے۔ تو معلوم ہے کہ جب یہ زمین خلق ہوئی کوئی نہ کوئی اللہ کا خلیفہ رہا، تو اللہ کے پہلے خلیفہ کا نام ہے آدم اور آخری خلیفہ کا نام ہے امام قائم۔ تو اہل روایت اہل حدیث نے اہل تاریخ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے، لیکن ناموں میں تھوڑا سا کہیں کہیں پر ڈفرینس تو ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک میں نے تحقیق کی وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس خلافت کا ایک سلسلہ ہے، خلافت الہامی اور خلافت قرآنی کا۔ تو سب سے پہلے خلیفہ کا نام ہے آدم، پھر آدم نے شیش کو بنایا، شیش نے محلد کو بنایا، محلد نے مسحوق کو بنایا، مسحوق نے امیشہ کو بنایا، امیشہ نے فرشیہ کو بنایا، فرشیہ نے متشلق کو بنایا، متشلق نے لمق کو بنایا، لمق نے سام کو بنایا، سام نے یافید کو بنایا، یافید نے نوح کو بنایا، نوح نے ارفاشد کو بنایا، ارفاشد نے فاہور کو بنایا، فاہور نے تاریخ کو بنایا، تاریخ نے ابراہیم کو بنایا، ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے اسحاق کو بنایا، اسحاق نے یعقوب کو بنایا، یعقوب نے یوسف کو بنایا، یوسف نے سبریہ کو بنایا، سبریہ نے شعیب کو بنایا، شعیب نے موسیٰ کو بنایا، موسیٰ نے ہارون کو بنایا، ہارون نے اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے طالوت کو بنایا، طالوت نے داؤد کو بنایا، داؤد نے سلیمان کو بنایا، سلیمان نے آصف ابن برقیہ کو بنایا، آصف نے زکریا کو بنایا، زکریا نے یحییٰ کو بنایا، یحییٰ نے سعد کو بنایا، سعد نے منذر کو بنایا، منذر نے سلیمہ کو بنایا، سلیمہ نے برہ کو بنایا، برہ نے عیسیٰ کو بنایا، عیسیٰ نے حامی کو بنایا، حامی نے مدرکہ کو بنایا، مدرکہ نے کنانہ کو بنایا، کنانہ نے نصر کو بنایا، نصر نے مالک کو بنایا، مالک نے فہر کو بنایا، فہر نے غالب کو بنایا، غالب نے لوئی کو بنایا، لوئی نے مردہ کو بنایا، مردہ نے کلاب کو بنایا، کلاب نے قصی کو بنایا، قصی نے اپنے مناف کو بنایا، اپنے مناف نے ہاشم کو بنایا۔ قدم چل کے گر جاتی ہے۔
कर रहा हूं, सिर्फ नाम लफ्ज़ अली, बगैर इसके जन्नत में जाने वाला नहीं। हमारी आपकी क्या हैसियत, हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत के दरवाजे पर इस उम्मीद से पहुंचेंगे कि मैं यहाँ का पुराना मखलूक हूँ, लेकिन तारीख कहती है कि खटखटा के थक जाएंगे मगर दल नहीं खुलेगा। तो अल्लाह से कहेंगे परवरदिगार माजरा क्या है, ये खुलता क्यों नहीं? तो आवाज कुदरत आएगी कि आदम तुम किस ख्याल में हो, या अली कहोगे तब खुलेगा। अल्लाह फरमा रहा है कि वजअलनाहुम आइम्मतन, यानी हमने इमाम बनाया, हमने रहबर बनाया, हमने हादी बनाया। तब अजीज़ान मोहतरम अल्लाह ने तो कह दिया, हमने आपने सुन लिया, कुरान पढ़ लिया, लेकिन कुरान पढ़ना और है, समझना और है। अगर आप कुरान को बगैर जाली मदद के पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ के अंधे को हो सकते हैं मगर समझ नहीं सकते। तो या अली कह के उतरो कुरान में, देखो कितने मानव मफाहिम निकलते हैं। तो तवज्जो फरमाएगा दीदार मोहतरम, तो ये इमाम जो अल्लाह कह रहा है, ये इमाम हम बनाएंगे, तो ये इमाम होगा कैसे, कहाँ का होगा? भाई जो अल्लाह इमाम बना रहा है ये होंगे कहाँ से? हम कैसे जाने, कैसे पहचाने कि इमाम होंगे कहाँ से? आया इस जमीन पर 7 बर्रे आज़म है, किस बर्रे आज़म से इमाम बनेगा? अगर एशिया को देखें, हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है, अरब का है कि ईरान का है, कहाँ का है? अगर कहा जाए कि अरब से इमाम बनाएगा अल्लाह, तो भाई अरब में किस शहर का है, किस करिए का है, किस मोहल्ले का है, किस खानवादे? और अगर खानदान की बात की जाए तो फिर ये इमाम किस खानदान से होगा? तवज्जो फरमाएगा, किसका खानदान क्या होगा, किसका कबीला क्या होगा, इसकी कैटेगरी क्या होगी? तो अरब में एक कबीला नहीं, 2 कबीला नहीं, 40 कबीले हैं। तब उस 40 कबीलों में से किस कबीले से अल्लाह इमाम बनाएगा? तो इंसान को सोचना चाहिए ना, सोचने की बात है ना कि अल्लाह किस घराने से, किस खानवादे से अल्लाह इमाम बना रहा है। तो अल्लाह ने खानदान का तज़किरा नहीं किया, अल्लाह ने मुल्क का तज़किरा नहीं किया, अल्लाह ने शहर का तज़किरा नहीं किया, अल्लाह ने किसी इलाके का तज़किरा नहीं किया, अल्लाह ने किसी फैमिली का तज़किरा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इमामत के मसले पर सिर्फ एक कोट वर्ड रखा। वो कोट वर्ड क्या है? वो है हुम। तवज्जो फरमाएगा, यानी जो हुम है वहां से बनेगा इमाम। तवज्जो फरमाएगा, जो हुम है वहां से बनेगा इमाम। अब ये हुम कौन है, कैसे जाने, कैसे मालूम करे, कैसे इल्म हो, कैसे नालिज हो, कैसे खबर हो? तो इसको हमने आपने नहीं बल्कि सैयदुल मलाइका ने अल्लाह से पूछा, या रब्बे वमन तहतल किताब, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है? आवाज़ कुदरत आई, हुम अहले बैत नबुवा व
ہوگا ہم اس کے ذریعے سے اپنے ملک کا تعارف کرائیں گے. اگر کسی شہر کا تعارف ہو تو جو شہر کی سب سے عظیم شخصیت ہوتی ہے ہم اس سے اس کا تعارف کرائیں گے. اگر کسی خاندان کے تعارف کا مسئلہ ہوتا ہے تو خاندان کا جو سب سے عظیم انسان ہوتا ہے ہم اس سے تعارف کرائیں گے. تو اس پوری کائنات کو نظر کیجیے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو نظر کی اور نظر کرنے کے بعد اللہ نے پنجتن کا انتخاب کیا اور پھر پنجتن کے اور امام کے انتخاب کے مسئلے پر مرکز پر کس کو رکھا؟ جناب حضور کو رکھا. جبکہ اللہ کو چاہیے تھا کہ چونکہ کائنات کے سب سے بڑے انسان کا نام ہے محمد عربی. توجہ سنے گا, سب سے عظیم ذات کا نام ہے محمد عربی. تو اللہ کو اگر تعارف کرانا تھا امامت کا تو مرکز پر محمد کو رکھتا کہ محمد ہے, محمد کی بیٹی ہے, محمد کے داماد ہیں اور محمد کے نواسے ہیں. لیکن اللہ نے محمد کو بدل کیا, مرکز پر فضول کو رکھا. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم محمد کے رشتے داروں کو امام نہیں بنائیں گے. ایمان کو پختہ کرتا ہے. تو اللہ کیا کرے, اِنَّا بے شک اَوَّلَ
توجہ سنے گا کیا پہلا کر اللہ کرا اور اللہ جس کو پہلا کر دے اور کہہ دے کوئی طاقت اس کو ثانی نہیں بنا سکتی. اللہ نے کہہ دیا پہلا تو پہلا ہے لیکن مسلمانوں ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ پہلا گھر کب بنا. توجہ کریں ہم کو صاحبان تاریخ بتائیں کہ وہ تاریخ کیا تھی, وہ ساتھ کیا تھی, وہ گھڑی کیا تھی, وہ ٹائم کیا تھا, وہ کیا لمحہ تھا کہ جب یہ اول بیت بنا تو ہر طرف سے آواز آتی ہے صاحب ہم کو نہیں پتا, ہم کو نہیں معلوم. اما جب تم کو بیت کے بارے میں نہیں معلوم کہ کب بنا تو اہل بیت کو کیا معلوم. یہ گھر کا بناؤ کہاں تھا؟ بودیا لینا وعدہ کیا لوگوں کے لیے, تو لوگوں میں ہم لوگ نہیں. بودیا بنا ہے وعدہ اور وعدہ کی معنی ہے ایک سے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا. تو معلوم ہوا یہ کعبہ زمین پر نہ تھا. اب اس کے لیے مفسرین نے لکھا کہ یہ یاقوت ابیض کا سفید موتیوں پر تھا, جنت میں تھا. جنت سے زمین پر لایا گیا. کیوں لایا گیا؟ بادشاہوں کی تاریخ پڑھی ہے کہ جب بادشاہ سفر کرتے تھے تو منزل پر پہنچنے سے پہلے ان کے خیمے لگ جاتے تھے. تب اس زمین کے سرکار کو آنا تھا, لہذا اللہ نے ان کو پہلے بھیج دیا. اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گھر کو کہاں بھیجا؟ بے پکا سرزمین پکا پر. توجہ سنے گا کہاں بھیجا؟ پکا پر. مسلمان غیر مسلمان, مسلم نان مسلم, جس سے پوچھئے صاحب اللہ کا گھر کہاں ہے, یہی کہتا ہے مکہ شریف. مکہ پلس شریف, کہاں؟ مکہ شریف. مسلمان کہہ رہا ہے, غیر مسلمان کہہ رہا ہے مکہ. مکے میں ہے اللہ کا گھر. قرآن کہہ رہا ہے کہ مکہ, توجہ فرمانا, یعنی کتنا اپوزٹ چل رہا ہے مسلمان, کہ مسلمان کہہ رہا ہے مکہ, قرآن کہہ رہا ہے مکہ. تو اس لفظ پر یہ پردہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اور کیوں پردہ ڈالا جا رہا ہے؟ اب پردہ کیوں ہے سنیے. مکہ بنا بوکا سے, بوکا کی معنی ہے رونا. مکہ وہ جگہ جہاں پر رویا جائے, اور جہاں پر رویا جائے وہاں پر اللہ نے بنایا اپنا گھر. تب یہاں پر رویا سب سے پہلے کون؟ توجہ سنے گا, یہاں پر سب سے پہلے رویا کون؟ یہ جو بنا مکہ. اب سب سے پہلے رونے والی ذات کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ, غور کریں, فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے آدم کو جبریل چند کلمات
गुंजाइश नहीं है, नहीं तो बात को मुकम्मल करता। हुदन लिलआलमीन, ये आलमीन के लिए हिदायत। अब उसके बाद फिर अल्लाह कह रहा वफ़ी है आयातुन बय्यिनात, उसमें खुली हुई निशानियां, खुली हुई निशानियां हैं। किसमें? अल्लाह के घर में, जिसको मैं अदा करना कह रहा हूं। अब ये निशानियां क्या हैं? बस लीजिए, एक तो निशानी होता है जिसको तमाम कर रहा हूं। ये निशानियां क्या हैं भाई? आयत एक निशानी, आयतान दो निशानी, आयात कम से कम 3 निशानी। तो अब पहली आयत क्या है? तो मुफस्सिरीन ने लिखा वो पत्थर कि जिस पर इब्राहिम के कदम का निशान है, वो कदम, वो पत्थर कि जिस पर इब्राहिम के कदम का निशान है। यानी इब्राहिम कौन है? ये कुल्ली इमाम नहीं है, ये जुज़ी इमाम है। कुल्ली इमाम कौन? जो पूरी कायनात का हो। जुज़ी इमाम कौन? जो सिर्फ इंसानों का हो। अल्लाह ने कहा इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हमने इब्राहिम का जब इम्तिहान लिया चंद कलमात के जरिए, जब वो कामयाब हुए तो कामयाबी के तौर पर हमने उनको लोगों का इमाम बनाया। तो मालूम है इब्राहिम कुल्ली इमाम नहीं, जुज़ी इमाम है। तो जुज़ी इमाम के कदम का निशान अगर कोई पत्थर अपनी आगोश में ले लेता है तो वो आयत बन जाता है। और जो ये पूरी किस्मत मुतलका को अपनी आगोश में ले ले, कि एक जुज़ी इमाम के निशाने कदम को अगर पत्थर अपनी आगोश में ले तो वो आयत बन जाए। और जो किस्मत मुतलका मोहम्मद मुस्तफा को अपनी आगोश में ले ले, उसका मर्तबा क्या होगा? अब फिर मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये आयत इसलिए बना कि जब इब्राहिम अल्लाह के घर की तामीर कर रहे थे तो चूंकि गर्मी का मौसम था, धूप की शिद्दत थी, और जो इब्राहिम के पेशानी से पसीना गिरता था वो ये पत्थर जज्ब कर लेता था, वो ये पत्थर जज्ब कर लेता था। यानी ये पत्थर जुज़ी इमाम के पसीने को भी जाया नहीं होने दे रहा था। तो यानी ये पत्थर इतना साहिबे अज़मत और इतना साहिबे एजाज़, इतना साहिबे मोजज़ा कि अगर जुज़ी इमाम के पसीने को जज्ब कर ले तो वो आयत बन जाए। और अगर किसी जमीन पर कुल्ली इमाम अपना खून गिरा दे तो वो खाके शिफा न होगा तो फिर क्या होगा? अब दो निशानियां क्या हो? एक बेटा आयत और एक बेटी आयत, दो मां आयत। बेटा कौन? अली। मां कौन? फातिमा बिन्ते असद। यानी अली आयत और उनकी मां आयत। जैसे कावत मुसलमान का साहब आपने अली को आयत कह दिया, आपने फातिमा बिन्ते असद को आयत कह दिया। तो फरमाए मुसलमान कुरान पढ़ता समझता नहीं, इसलिए 19वां सूरह मरियम कुरान कह रहा है कि बचालनाहा व इब्नुहा आयतन लिलआलमीन, हमने मरियम को और मरियम के बेटे को आयत बना दिया। कौन मरियम? कौन ईसा? वो ईसा, वो मरियम कि जिसकी विलादत के लिए अल्लाह ने अपने घर से निकाल दिया। यानी अल्लाह जिसको अपने घर से निकाल दे वो आयत बन जाए, और जिसकी विलायत के लिए अल्लाह उसकी मां को घर में और उसके बाद जब अल्लाह का घर बन गया तो जिब्रील ने जनाब इस्माइल से कहा कि इस्माइल कोई इसका इम्तियाज तो होना चाहिए, इसलिए कि इसके बाद कोई इसकी तशरीफ और शबीह बनेगी, सब अल्लाह के घर हो जाएंगे, तो कुछ तो इम्तियाज हो। पर जैसे जनाब हाजिरा ने सुना फौरन अपनी चादर इस पर डाल दी, फौरन अपनी चादर डाल दी। तो मालूम हुआ कि जब अल्लाह के बैत को महफूज करना हुआ तो जनाब हाजिरा ने अपनी चादर डाल दी, और जब अहले बैत
کہ جو دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی ہے مگر بڑی وسیع ہے. اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اس میں زمین والے بھی آ گئے آسمان والا بھی آ گئے. یہ بھی اتنی اور عظمت یہ تھی جو ہدایت بھی نہیں کرتی وہ سارے انبیاء ہیں. اور صرف بھی کیا صرف 18 اور آج کی تاریخ میں اسی شہزادی عالمیہ میں شہادت کرنا اور عالم کیا زندگی پر کر گرا رہی ہے. میں نے اپنے ساتھ یہ بات پڑھی تھی کہ کم سے کم اہل تصوف کی 500 حوالے میرے پاس موجود ہیں کہ خلیفہ اول نے خلیفہ دوم کو حکم دیا کہ جاؤ اور جو رہتا ہے گھر میں محمد کی بیعت سے انکار کرے کہ گھر میں کام کرنا. عمر ابن خطاب انصار کے ساتھ چلا. اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی تھی. چلے بطور بھی آگے کھڑا ہو گیا اور آواز دی کہ جو اس گھر میں ہے جو آپ سے بیعت کر لے ورنہ میں ان گھر کو جلا دوں گا. بس اتنا سننا تھا کہ بطور دروازے پر آ گئے. بطور دروازے پہ آ گئے. اکثر اس چیز پر سوال اٹھتا رہتا ہے کہ بطول کیوں دروازہ پہ آنا مولا کائنات کو یا تو ان کی اصحاب کو ہوا. لیکن جب تک نہ مولا ہے اور نہ کسی صحابی کو بھیجا بلکہ گھر پہ کون آیا ملکۃ البلد کی بیٹی ہے. مولا کیوں نہیں آئے اصحاب کو کیوں نہیں بھیجا. اس لیے اگر مولا گھر پہ آ جاتے تو اس بنی سقیفہ کو موقع مل جاتا کہ علی نے مجھ پر حملہ کیا تھا لہٰذا نہیں ہے. کسی صحابی کو نہیں بھیجا اس لیے اگر صحابی کو بھیج دیتے ان کو موقع مل جاتا اور یہی کہتے کہ چونکہ مجھ پر انہوں نے حملہ کیا اس لیے ہم نے فتوا کرا. لہٰذا مولا کائنات نے مسلک امام سے کام لیا اور رب کی صحرا کو بھیجا. شہزادی گھر پہ آئی اور ایک فکرہ کہا گیا ہے اتنی سرکار کیا اس گھر میں آج بنایا گا جس میں میرے چھوٹے چھوٹے حضر ہو گئے میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں زینب و کلثوم اس وقت یہی حضرت مسلمانوں کے تمام لوگوں نے یہی لکھا کہ اس وقت مجھے سرکار نے یہی کہا کہ اس وقت میرے مقصد کے آگے میں کسی چیز کا خیال نہیں کروں گا. اور جب کوئی نہ نکلا تو بات یہ معلوم تمام انصار کو شاہد بنایا کہ تم سب کے سب گواہ ہو کہ دہے زہرا میں سب سے پہلے ہاتھ لگانے والا ہے. یہ کہہ کے معلوم نے چلتی ہوئی لکڑی کو در پر رکھا اور ایک بار جیسے زور لگایا دروازے کا بند ٹوٹ گیا. اس گھر کا ٹوٹنا تھا کہ بیوی در و دیوار کے درمیان سے آیا اور جب در و دیوار کے درمیان میں آئی تو شہزادی کی بس ایک چیز نکلی کہ فضا میرا محسن شہید. فضا میرا محسن شہید. یہ کہیں کلمش کھا کے گری اور دوسری تاریخ کتنی کی فضا سے ملا کہ خلیفہ اول کا غلام سب معلوم ہے بیوی کے قتل سے کیسا وار کیا کہ جسے تین پتلیاں شکستہ ہو گئی. اللہ بس اس کے بعد معلوم گھر میں داخل ہو کر مولا کائنات کے گلے میں بیٹھا کھینچتے ہوئے کے گلے مسجد میں چاروں طرف صحابہ کے بیچ امام کائنات
अनुभव वैसे दिखाया गया कि जैसे चौपाइयों को खींच के ले गया बस इतना सुनना था कि शहजादी ने अपना घर को खुला दिया, चादर को संभाला, कितना प्रकाश दिया। आज की तारीख के लिए कमी न कीजिएगा, इसलिए कि दुनिया की वाही कानून है कि देखो जिसके बाप पर रोने नहीं दिया, अपने दर्द को बुलाया, सीधा प्रकाश दिया। एक बार मस्जिद के घर पे पहुंची, दोनों बाजू से हाथ को रखा और अगर एक बार जब मस्जिद में नजर डाली तो क्या देखा कि चारों तरफ सहाबा बीच में अली है, उनके गले में रसन का फंदा है। जब बीवी ने ये देखा तो बस का नजर देने एक बार मीर बाबू को सहारा लिया। इतने में सलमान फांसी दौड़े हुए आगे बढ़े और सबसे अच्छा जोर के रसूल, ये नाना की तुम्हारी हुकूमत है पर दुआ न करना। तो इतना कहना था कि शहजादी ने तीन फिक्रा कहा कि चचा सलमान, इन्होंने मेरा हाथ बस कर दिया, मैंने सब्र किया, मेरी पसलियां शिकस्ता कर दी, मैंने सब्र किया। ये चचा सलमान, मेरे मौसिद को इन्होंने मारा डाला, मैंने सब्र किया। ये चचा अब अली के गले में भरना नहीं दिखाई देता, ये देखा नहीं जाता, ये कहते बस शहजादी ने एक फिक्रा कहा था, कल्लू अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी। मैंने तारीख लिखा, इधर बीवी का कहना था कि मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी, मस्जिद का गुंबद लड़ने लगा, सहाबा में अपना तफरी मच गई, मौला कायनात को रिहा कर दिया गया। मैं शहजादी के सामने सत्य अदा जोड़ कर कहूंगा, ए शहजादी, आपने मौला को चंद लम्हे में रिहा करा दिया, लेकिन काश के करबला में होगी एक रतन में 18 बाजू बने। दरबार में मुकाबले के लिए पहुंच गई। सलमान फारसी साथ शहजादी बेटा पर जेरा करती रही, घंटों को कर गया। सलमान ने कहा, ऐसे सहाबा तो तेरे रसूल बहुत देर से खड़ी है, बैठने की इजाजत तो दे दे, लेकिन दुश्मनों ने कोई तवज्जो नहीं। हालत ये था जब शहजादी घर पलट के आई तो 4 बरस की बच्ची ने माँ के चेहरों को देखा, एक बार सवाल कर लिया, माँ क्या आपको दरबार में खड़ा किया गया था? बीबी ज़ैनब ने अजीब सवाल किया, ऐसे वैसे आलिम है, वैसे मुअल्लिमा नहीं गई था। जैसे माँ के कदमों को देखा फौरन माँ से पूछा, माँ क्या आपको दरबार में बैठने की इजाजत नहीं दी गई? बीवी ने बच्ची के सर से हाथ रखा, कहना तुझको कैसे खबर हुई? कहा अम्मा पैरों का वरम बतला रहा है कि आपको खड़ा रखा गया। बस इतना कहना था, एक बार शहजादी का दिल लड़ने लगा, कहा कहना मुझको तो चंद घंटे खड़ा किया गया, ये मेरे लाल तुझको तो 36 घंटे खड़ा किया। 90 दिन आलम ये था कि बीवी चला थी, जब गलती थी तो अहले मक्तब ने लिखा कि बाएं हाथ में हिस्सा होता था और दाहिना हाथ शिकम पर होता था, दाहिना हाथ शिकम। एक बार मौला कायनात ने पूछा, बुतूल जब तुम चलती हो क्या बात है कि इतना हाथ तुम अपने पसलियों में रखती हो?
لیکن بیوی خاتون نے کچھ نہیں کہا، مطلب اپنے درد کا شکوہ نہیں کیا۔ اس کے بعد بچہ کے بعد دوسری منزل کی جگہ ڈالو۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ آپ بیوی سے بستر سے بھی نہیں اٹھایا رہا۔ مولا کائنات کو بلایا، بلا کے اپنے سرحانے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد مولا سے چند وصیتیں کی۔ اب کہا ابو الحسن دیکھو میرے بچے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، اے ابو الحسن حسن و حسین کا خیال رکھنا، زینب و کلثوم کا خیال رکھنا۔ مولا کائنات یہاں کو جاری رکھنا کہ بیوی نے کہا ابو الحسن میرے جنازے میں ان ملعونوں کو شامل نہ ہونے دینا۔ اے ابو الحسن میرے جنازے کو تاریخی کے عالم میں بنانا۔ اور ایک فکرہ بیوی نے جو وصیت میں زبانی کہا وہ چیز تو غریب تھا، اے ابو الحسن جب اس کو غسل دینا میرے لباس کو نہ اتارنا۔ کس کو مولا نہ سمجھ سکے یہ اس وقت سمجھے کہ جب غسل کا وقت آیا اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا کائنات سے فرمایا کہ باقی وصیتیں آپ کو تحریری ملیں گی۔ خدا حافظ۔ مولا نے خدا حافظ کا آج تک بڑی نظروں سے دیکھا، آ کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اٹھی امام حسن کو امام حسین کو بلایا، اپنے ہاتھوں سے پہنایا، نئے لباس پہنانے کے بعد بچوں سے کہا میرے شہزادوں جاؤ نانا کی قبر سے بیٹھ کر میری صحت کے لیے دعا کرو۔ ادھر دونوں بچے نانا کی قبر سے بیٹھے اللہ کے رسول کا وسیلہ بنا بنا کے دعا کر رہے تھے۔ ادھر اسماء کو بلایا، کہا اسماء جب میرے حسن و حسین آئیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا دینا، پھر میری شہادت کی خبر دے۔ اے اسماء جب تک میری سکون کی آواز کو سننا، سمجھنا کہ اس دنیا میں ہوں جب آباد مند ہو جائے تو تمہارے خدا حافظ۔ ادھر اسماء نے بھی دروازے کو بند کیا، دروازے کے پاس بیٹھی، شہزادی کی آواز کو سنتی ہوئی، جیسے آواز سکون کی بند ہوئی ایک بار اسماء بے قرار ہو کے دروازہ کھولتی ہیں، شہزادی کے پیروں پر قدم رکھ دیتی ہیں۔ ابھی رو ہی نہیں تھی کہ اتنے میں جو حسن و حسین علیہ السلام قبر رسول پر بیٹھے ہوئے رہے تھے۔ پہلے مقتل نے لکھا کہ قبر رسول سے دو ہاتھ لڑکتے ہوئے نکلے، ایک ہاتھ حسین کے سر پہ آیا، ایک ہاتھ حسن کے سر پہ آیا۔ قبر رسول سے آواز آئی اے میرے شہزادوں اب اپنی ماں کے لیے دعا نہ کرو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ بس اتنا سننا تھا، حسن و حسین نے امامہ دیکھا ننگے پیر دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ اسماء نے محسوس کیا، کہا بچوں آؤ کھانا کھا لو۔ اسماء نے کہا، شہزادوں نے کہا اے اسماء جس چیز کو تم چھپاتی ہو اس کی خبر میرے نانا نے دیتی، بتا میری ماں کا حجرہ کہاں ہے؟ اسماء نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، بچے ماں کے جا کے لپٹ گئے۔ تب ادا دارو دونوں بچے ایک بار ماں سے جھکا ہوئے مسجد کی طرف دوڑے۔ مولا کائنات صحن خانہ میں بیٹھے تھے، بچوں کو دیکھا ننگے پیر چلے آ رہے ہیں، بے قرار ہو کے اٹھے، کہاں میرے لال خیریت تو ہے؟ بچن کا بابا یتیم بابا میں یتیم ہو گیا۔ اور اتنا سننا تھا، مولا کائنات نے شہزادوں کو سینے سے لگا لیا، ایک بار گھر لے کے آئے۔ ہاں داداروں کو وقت آیا، تاریخی آئی، مولا کائنات نے غسل دینا شروع کیا۔ بس غسل دیتے دیتے ایک بار جب مولا کا ہاتھ پسلیوں تک پہنچا تو ایسی چیز تھی کہ سلمان لڑک جاتے ہیں۔ سلمان کو تب کل بات کرنا شروع کر دیا۔ مولا کائنات جب پہنچے ایک بار سلمان نے عجیب و غریب سوال کیا، اے میرے مولا میں نے آپ کو بہت بڑے مارکوں میں دیکھا مگر ایسے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، ایسی آواز میں سنی تھی۔ ایک بار سلمان سے کہا اے سلمان اگر تم کے رسول کی تین پسلیاں ٹوٹی تھی
कि आओ आखिरी बार रुखसत खोलो। बस अदादारों जब फिक्र और मजलिस को तमाम कर रहा हूँ कि अदादार आओ और आखिरी बार रुखसत खोलो। आते रहे, सब रुखसत होते रहे। एक बार मौलाए कायनात ने शहजादी ज़ैनब से कहा, आ मेरी जान, अपनी माँ से आखिरी बार रुखसत हो ले। एक बार शहजादी आगे बढ़ी, माँ के कदमों का बौदा दिया, पेशानी को चूमा, कहा माँ खुदा हाफिज। ये छोटे छोटे बच्चे किस नाज़ो नखरे से पले थे, कैसे नाज से कह रहे हैं अम्मा खुदा हाफिज। इधर जाके बाबा के पहलू में खड़ी हो गई। उसके बाद मौला ने कहा, उस कम सुखन बेटी की तरफ मुतवज्जे हुए जिसका नाम उम्मे कुलसूम था, ए मेरे लाल, आके अपनी माँ से आखिरी बार रुखसत हो ले। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, माँ के कदमों को चूमा, पेशानी का बौदा दिया, अम्मा खुदा हाफिज ये कह के जाके बहन के पहलू में खड़ी हो गई। मौलाए कायनात की नजर अब मदनी शहजादे पर पड़ी, हसन मुस्तफा पर। एक बार कहा, ए मेरे मदनी शहजादे, अपनी माँ से आखिरी बार रुखसत हो ले। एक बार इमाम पढ़े, पढ़ने के बाद माँ के पेशानी को चूमा, कहा अम्मा खुदा हाफिज। बस इमाम हसन मुस्तफा बाबा के पहलू में खड़े हुए। अब अली की नजर करबलाई शहजादे को तलाश कर रही थी। मेरा करबलाई नहीं दिखता, कितना सुनना था। इमाम हसन ने फरमाया, बाबा हुसैन हुजरे में खड़ा हो रहा है। मौलाए कायनात आगे बढ़े, हुजरे में क्या देखा, हुसैन मोहब्बतिया कर रहा है। ताकि शादी पर हाथ रखा, कहे मेरे करबलाई, चल के माँ से आखिरी बार रुखसत हो ले। पहले मर्दन लिखते हैं कि जैसे ये शहजादा माँ की तरफ बढ़ रहा था, कायनात में सुकून तारी हो रहा था, जन्नत में दिलवान और हुरैन अपने मकाम पर गिरिया कर रही थी, सूरज अपने मकाम पर ठहरा था, पानी की रवानी बंद थी, जमीन को सुकून था। एक बार शहजादा माँ के कदमों के पास खड़ा हुआ, हसरत भरी नजरों से देखा और देख कर कहा, अम्मा हुसैन आया है। शहजादा मचल जाता है। माँ के पैंती खड़ा जब मचला और हुसैन का मचलना बीती सहरा कभी बर्दाश्त नहीं करवा सकी। इधर शहजादे का मचलना था और मचल कर अजीब फिक्र था। अम्मा आप ही तो फरमाती थी कि मैं ईसा से अफजल हूँ। अम्मा आप ही तो कहती थी कि आप मरियम से अफजल हैं। अम्मा आप ही तो कहती थी कि जब ईसा आते थे तो मरियम दोनों बाहें फैला देती थी। आज पकड़े ईसा अपना खड़ा है, क्या आप न बुलाएंगी? हुसैन को
بنت حسن علی صاحب مرحوم، رجب علی ابراہیم بھائی مرحوم، نسلا بانو بنت محمد علی مرحوم، شبیر وقت علی ابن ابراہیم بھائی مرحوم، ریاست حسین مرحوم، تعلیم العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قل الحق واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات پروردگار عالم انسانی برادری سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بلا شبہ یقیناً و تحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا. انا خلقناکم، ہم نے تمہیں خلق کیا. من ذکر و انثیٰ، مرد سے اور عورت سے. اے انسانوں، اے لوگوں، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثیٰ، مرد سے اور عورت سے. وجعلناکم، اور تمہیں قرار دے دیا شعوبا و قبائل، کنبوں میں اور قبیلوں میں. ہم نے مختلف شاخوں میں، مختلف کٹموں میں، مختلف کنبوں میں تمہیں قرار دے دیا، مختلف خاندانوں میں قرار دے دیا. لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو. اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد عورت سے جنم دیا اور تمہیں مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں قرار دے دیا. لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو. انا اکرمکم، یقیناً بے شک، انا بے شک، اکرمکم، تم میں زیادہ عزت دار وہی ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت دار وہی ہے جو تم میں تقوی میں سب سے بلند ہے. بہت سیدھی سی بات قرآن نے کہی ہے اور بہت ہی شستہ سی بات اور صاف سی بات قرآن نے کہی ہے. اور ایک فارمولہ بتایا ہے کہ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثیٰ، مرد سے اور عورت سے. ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا ہے. اللہ نے قافلہ انسانی جو چلایا وہ مرد عورت کے ذریعے چلایا ہے. جتنے انسان اور جتنی آبادی دکھائی دے رہی ہے وہ مرد عورت ہی کا نتیجہ تو ہے. مرد اور عورت
ازدواجی رشتے میں منسلک ہوتے ہیں، اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، اسی سے قافلہ انسانیت آگے بڑھتا ہے، اسی سے یہ قافلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، مرد سے اور عورت سے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ انا خلقناکم، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ عجیب لہجہ ہے، معبود کس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تاکہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ تمہاری پیدائش سسٹم کا نتیجہ ہے۔ اور فرمائے یہ نہ سمجھ لینا، یہ نہ غور کرنا، اور تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ تمہاری پیدائش جو ہے وہ ایک سسٹم کا نتیجہ ہے، ایک نظام کا نتیجہ ہے کہ یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس ہم نے میں بڑی قوت ہے، اللہ نے اس ہم نے کی بڑی وضاحت کی ہے۔ انا خلقناکم، تم حادثے کی پیداوار نہیں ہو۔ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم خود بخود وجود میں آ گئے ہو، تم خود بخود وجود میں نہیں آئے ہو، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا۔ اس ہم نے کو ذرا سا اندازہ کیجئے کتنا قیمتی اور کتنا پاورفل ہے یہ ہم نے۔ یہ سوچنے کا مرحلہ ہے، گزرنے کی بات نہیں ہے کہ پڑھیں اور گزر جائیں۔ اگلی آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا آیا ہے انسان پر زمانوں میں کوئی ایسا زمانہ کہ وہ نہ رہا ہو کوئی لائق تذکرہ چیز؟ پھر اس کے بعد پروردگار اسی لہجے میں گفتگو فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ پہلی آیت میں جو گفتگو ہے ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا، دوسری آیت میں وضاحت ہے کہ ہم نے تمہیں مرد عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ معبود کیا ضرورت ہے جب ایک بات کہہ دی گئی سو کہہ دی گئی؟ مرد عورت سے پیدا کیا ہے نفع کافی ہے، کہ نہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ من نطفۃ امشاج، ہم نے تمہیں ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، اس لیے کہ تم دو نطفوں کا نتیجہ ہو تو تمہارے مزاج میں دونوں چیزیں ہوں گی۔ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے، نہیں غور کرے بھائی۔ پہلی آیت میں معبود نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں مرد عورت سے جنم دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ پھر صلوات پڑھے۔ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد والے۔ ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا، تو جب یہ بات کہہ دی گئی کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا، تو یہ مرد عورت سے پیدا کرنے کے بعد اب یہ ضرورت کیا تھی اس بات کی؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان خود سے نہیں وجود میں آیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان وقت اور سسٹم کی پیداوار نہیں ہے، ہماری تخلیق کا نمونہ ہے، ہماری تخلیق کا نمونہ ہے۔ اور ہم نے اس نمونے میں یہ کمال دیا، من نطفۃ امشاج، ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے بنایا۔ یہ ملے جلے نطفے کے کیا معنی؟ کہ بہت ضروری ہے تاکہ دونوں چیزیں اس میں پائی جائیں گی، اس میں نسوانیت کا جنبہ بھی ہوگا اور مرد کا پہلو بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا
من نطفۃ امشاج ملے جلے نطفے سے، ان کے اندر دونوں چیزیں پائی جائیں گی، مرد کی خصوصیات بھی ہوں گی، عورت کی خصوصیات بھی ہوں گی. کبھی دیکھنے میں مرد نظر آئے گا، مزاج میں عورت ہوگا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ارے غور تو کرے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھیا. کبھی دیکھنے میں مرد نظر آئے گا، مزاج میں عورت ہوگا. کبھی دیکھنے میں مرد نظر آئے گی، مزاج صلوات پڑھے محمد والے محمد. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس میں دونوں پہلو پائے جائیں گے. کبھی دیکھنے میں چلنے پھرنے میں یہ مرد نظر آ رہا ہوگا مگر مزاج عورت والا ہوگا. کبھی کوئی عورت ہو سکتی ہے دیکھنے میں عورت لگے مگر مزاج مردوں والا ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ کبھی میدان میں بھی چلی آئے. میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے میں کیا کہتا ہوں. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. صحیح ہے، یا علی یا علی. کبھی دیکھنے میں مرد عورت نہ مرد نظر آئے گا، مزاج میں عورت ہوگا. کبھی دیکھنے میں عورت نظر آئے گی، مزاج میں مرد ہوگی. اور ایسی مزاج میں اڑیل ہوگی کہ عام آدمی نہیں، شیر خدا کے مقابلے میں. ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ادبی لفظ ہے، ہمارے ہاں پچھم میں بڑا استعمال ہوتا ہے. میں نے کہا نا ادبی لفظ ہے، تو پہلے یہ کہہ دیا کہ ادبی لفظ ہے. اور ادبا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے. تو اس کے مزاج کی بات ہے کہ عام آدمی تو بیچارے عام آدمی ہے، اگر یہ بگڑ ہو جائے تو شیر خدا سے لڑ جاتی ہے، فتح خیبر سے لڑ جاتی ہے. اگر حدوں میں رہے، توجہ فرمائے، اگر حدوں میں رہے تو فاطمہ بنتی ہے، حدوں سے باہر نکل جائے تو میدان والی بن جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ فرمائے، حدوں کے معنی کیا ہے، اس حدوں کے معنی کی تعین آگے چل کے کریں گے. تو کبھی مزاج میں کسی نے کہا جارچوی یہ بات کچھ ہمارے ذہن کو لگتی نہیں ہے، یہ ایک واقعہ تھا تاریخ کا، ہو گیا. اب کوئی ہر ایک تھوڑی ہوگا ایسا، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. تو سنیے، عورت کا مزاج کیا ہوتا ہے اور مرد کا مزاج کیا ہونا چاہیے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فقرہ ہے نہج البلاغہ کے اندر. نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو کلام امیر المومنین ہے، اور اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ خطبات پر مبنی ہے، دوسرا مکتوبات جو لیٹرز ہیں، جو خط ہیں امیر المومنین کے، وہ حصہ ہے. اور ایک حصہ ہے جو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹمنٹ، کلمات قصار، چھوٹا جملہ کہا اور کہہ کے آگے بڑھ گئے. لوگ سوچتے رہ گئے کہ فلسفی کیا کہہ گیا. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ اگر انسان یہ طے کر لے، اور خاص طور پہ شیعہ، کہ مجھے سال بھر میں اس کلمات قصار کو ضرور پڑھنا ہے، تو گناہوں سے بچنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کلمات خود بچا لیں گے. اس لیے کہ ان میں بڑی صفت ہے، ان میں بڑی صفت ہے، یہ کلمات خود بچا لیں گے. اس لیے کہ نہج البلاغہ کا نام سن کے نعرہ لگانا اور بات ہے، نہج البلاغہ کے مطابق زندگی گزارنا اور بات. صلوات پڑھے محمد والے. ہماری شیعی دنیا میں ذرا سے ایک نہج البلاغہ لفظ آ جائے، وہ چیخ پکار مچ جائے گی شیری نشست میں، نعرہ حیدری، نعرہ مولا، کیا کیا.
وہ نعرے بھی لگیں گے جو لگنا چاہیے اور وہ بھی لگیں گے جو نہیں لگنا چاہیے. کسی نے کہا نہیں والا کون سا نعرہ ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتائیے جبریل کا ٹیچر کوئی نعرہ ہے؟ ارے بھائی کیا سن رہے ہو؟ صلوات پڑھو محمد علیہ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جبریل کا ٹیچر ہونا، جبریل کا ٹیچر علی علی یہ کوئی نعرہ ہے؟ فلاں کا دیور، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے یہ تو علی کا کسی کا دیور ہونا علی کے لیے شرف نہیں ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہ تو اس کے لیے شرف ہے کہ علی جیسا دیور مل گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں. جبریل کا ٹیچر، ارے کیا بات ہے بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فلاں کا دیور، دیور کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے محمد کا بھائی؟ ارے نہیں غور نہیں کر رہے بھائی، کہاں ہو؟ محمد کا بھائی، محمد کا بھائی ہونا بڑی بات ہے، کسی کا دیور ہونا بڑی بات نہیں ہے. کسی نے کہا محمد کے بھائی میں کیا خصوصیت ہے؟ تو سنو، محمد کی حیثیت قرآن نے بتائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. ارے نہیں، محمد صرف رسول ہے. اگر کوئی رسالت کا بھائی ہو تو کتنا بڑا قدر ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے. تو بات یہ ہے کہ سنیں گے اور بہت تگڑے تگڑے نعرے لگائیں گے. زیادہ تگڑے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے مطابق زندگی گزارو. کلمات قصار پڑھو، اس سے پتا چلے گا کہ زندگی اسلامی زندگی کیا ہے. علی جو بولتے ہیں وہ اسلام ہے. نہیں، لفظ کو بدل دوں اگر اجازت ہو، لفظ بدل دوں. علی جو بول دے وہ، علی جو بول دے وہ قرآن ہے. کیا بات ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ علی جو بول دے وہ قرآن ہے. اللہ نے عرب کی گھاس منڈیوں میں بولی جانے والی زبان کو جب سلیقے سے اپنے یہاں سے اتارا تو قرآن بنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلیقے سے اتارا انہی زبان، وہی زبان جو عربوں میں بولی جاتی تھی، اسی کو جب اتارا تو وہ قرآن بنا. آئیے میں آپ کو بتا دوں قرآن کیا ہے اور اسلام کیا ہے. آل محمد کے آنگن میں بولی جانے والی زبان کو قرآن کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ علی علی علی. لفظ کو پھر بدل رہا ہوں. جس کی عزا کے سلسلے سے یہ محفل ہے، مجلسیں ہیں، اسی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ فاطمہ کے گھر میں بولی جانے والی زبان کو قرآن کہتے ہیں، اور فاطمہ کی انگنائی میں ٹہل کے جوان ہونے والی تہذیب کو اسلام کہتے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ یا علی یا علی. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے بابا؟ آل محمد کی گھریلو زبان قرآن ہے، فاطمہ کی گھریلو زبان قرآن ہے، فاطمہ کی گھریلو تہذیب اسلام ہے. کا دلیل کہاں سے؟ کا دلیل بہت بڑی ہے. فضہ حبش کی رہنے والی تھی، مگر فضہ نے 40 سال قرآن کی زبان میں کلام کیا ہے. یہ فضہ کا کمال نہیں ہے، فاطمہ کے گھر کا کمال ہے.